مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت. السلام علیکم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات مئۃ الف الف مرہ کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل مقتحمی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد، جیسا کہ آپ دوست احباب جانتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور جلوہ فگن ہے. اور پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی عاشق رسول ہے، جہاں بھی کوئی سنی ہے، وہ الحمدللہ ذکر رسول کی محافل سجا بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے. مجھ سے پہلے آپ نے ہمارے ایک نہایت ہی قابل احترام مہمان کی علمی گفتگو سنی. وقت کا آپ کو پتہ ہی ہے، صبح ڈیوٹی بھی ہے سب کی، اور دل تو یہی کرتا ہے کہ آدمی ذکر رسول ہے تو کرتا رہے اور سنتا رہے، لیکن کیا کریں کہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. اور یہ محفل ویسے ہی جمعے کو ہوتی ہے تو 11 بجے تک ختم ہو جاتی ہے، تو آج ویسے ہی 11 بج گئے تو صرف حاضری کے لیے اگر میں موضوع شروع کروں گا تو یقیناً میرے لیے بھی مسئلہ بنے گا، آپ کے لیے. یہاں ہمارا موضوع آپ کو پتہ چل رہا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب شریف. کئی محفلوں سے یہ چل رہا تھا، تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دے تو چلتا رہے گا. ابھی اس موضوع کو اگر شروع کروں گا تو یقیناً ہم سب کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا. صبح ڈیوٹیاں ہیں، اس لیے صرف حاضری کے لیے ایک دو حدیث شریف. یہ میلاد کا مہینہ ہے، ہر سنی منا رہا ہے، جو نہیں مناتا اس کو بھی چاہیے کہ منائے. ہر گھر میں، میں کہتا ہوں ہر گھر میں نہیں عالم دین آتا تو نہیں، کم از کم خود بیٹھیں، بیوی بچوں کو بٹھائیں، مصطفیٰ کریم کی ایک نعت پڑھیں، مصطفیٰ کریم کا کوئی معجزہ جو کسی سے سنا ہے بیان کریں، محفل میلاد ہو جائے گی. کوئی گھر اس کے بغیر نہیں رہنا چاہیے. اور ویسے الحمدللہ علماء کرام آ رہے ہیں،
اور ابھی بہت سارے ہمارے معتبر قسم کو علماء کرام ابھی تشریف لائیں گے بھی، تو کوشش کریں ان لوگوں سے، ہمارے حافظ صاحب ہیں، مہربان صاحب ہیں، ان لوگوں سے مل کے کون سے عالم دین آ رہے ہیں، ہمیں بھی گھر میں محفل کرانی ہے، ہمیں بھی اپنے فیکٹری میں محفل کرانی ہے، ہمیں بھی اپنی مسجد میں محفل کرانی ہے۔ یاد رکھیے مصطفیٰ کریم کا ذکر جس حال میں کیا جائے وہ سبحان اللہ، لیکن جو ولادت کا ذکر ہے نا، جو میلاد کا ذکر ہے، چونکہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی جب کسی کی ولادت کا ذکر کرے گا تو اس کے والدین کا ذکر کرے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کا بھی، اور آدمی کیسا ہی ہو جب اس کے والدین کا ذکر ہوتا ہے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے۔ ولادت کا ذکر ہوگا تو یقیناً سیدہ آمنہ کا ذکر ہوگا، ولادت کا ذکر ہوگا تو یقیناً سیدہ حلیمہ کا ذکر ہوگا، ہر اس عورت کا ذکر ہوگا جس کو مصطفیٰ کریم سے تعلق ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر تو ہوتا ہی ہے، لیکن ولادت کے واقعات میں چونکہ ان خواتین کا ذکر ہوتا ہے، سیدنا عبداللہ کا ذکر ہوتا ہے، سیدنا عبدالمطلب کا ذکر ہوتا ہے، آقا کے آباء و اجداد کا ذکر ہوتا ہے، تو مصطفیٰ کریم ویسے ہی ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں، تو جب آپ کی والدہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے صرف ایک دو حدیث شریف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب ولادت کا ذکر ہو، حسن کا ذکر ہو، ماں کا ذکر ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی نالین پاک درست فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ اتنی رب کریم نے بلندیاں دی ہیں کہ بلندیاں ختم ہو گئی۔ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنیٰ کے مقام تک پہنچا دیا، لیکن قربان جاؤں کہ اپنی نالین خود درست فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے لیے کیا سبق اور کیا سیرت بنا دی۔ سیدہ فرماتی ہیں اچانک میری نظر اٹھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نالین پاک کی تسلیح میں مشغول تھے کہ میں نے دیکھا آپ کی پیشانی پہ پسینہ آیا ہوا، اور پسینہ کانا یتولد منہ نورا، اس سے نور پیدا ہو رہا تھا، اس سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی، اور وہ پسینے کا قطرہ جو ماتھے پہ پیشانی پہ آیا تو پیشانی پہ سلوٹیں تھیں، کبھی ایک سلوٹ کے اوپر جاتا تو پھر دونوں سلوٹوں کے درمیان جاتا، تو یوں لگتا تھا جیسے سلوٹ کے اوپر آتا ہے تو یوں لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، اور جب دونوں سلوٹوں کے درمیان جاتا تو یوں لگتا جیسے چاند بدلی کے پیچھے ہو جاتا۔ تو سیدہ کہتی ہیں میں نے دیکھا فرائی تو فبہت تو، میں نے دیکھا میں مبہوت ہو گئی، آنکھیں تارے لگ گئیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مصطفیٰ کریم نے اچانک دیکھا اور پوچھا عائشہ کیا ہوا، تیری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیا ہوا کیا؟ آقا میں نے آپ کی پیشانی کو دیکھا، اس سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھا ہے۔ آقا آج کبھی ابو کبیر الحزلی ہوتا تو وہ دیکھتا آپ کی پیشانی کو دیکھ کے وہ سمجھتا کہ اس نے جو اپنے محبوب کے لیے شعر کہے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کے اوپر پھیٹاتے ہیں۔ میرے آقا خوش ہو کے کہتے ہیں ما قال ابو کبیر الحزلی، اے عائشہ بتا ابو کبیر الحزلی نے کیا کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا اس نے کہا وَمُبَرَّمْ مِنْ غُبَّرِ كُلِّ حَیزَةٍ وَفَسَادِ مُرْدِيَةٍ وَدَائِ مُغْیِیلِ، اے میرے محبوب تو پیدا ہوا ہے تو ماں کے خون حیض سے پاک پیدا ہوا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے جب بچہ ماں کے رحم میں بنتا ہے، جب حمل ٹھہرتا ہے تو والدہ کا حیض بند ہو جاتا ہے، وہ جو حیض کا خون نکلتا ہے وہ بند ہو کے بچے کی خوراک بنتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں بچہ منہ سے نہیں کھاتا، وہ ناف کے ذریعے خون اس کے
اندر جاتا ہے، لیکن محبوب کریم جب پیدا ہوئے تو فرمایا کرامتی عند ربی انی ولدت مختونا و مسرورا و مکحولا، میرے رب کے نزدیک میری یہ بھی ایک عزت، یہ بھی ایک شان ہے، میں پیدا ہوا تو ناپریدہ پیدا ہوا تھا، میں پیدا ہوا تو سرما لگا کے آیا تھا، غسل کر کے آیا تھا۔ یہ اب جب ناف ہی کٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خون حیض نہیں لے رہا، وہ بچہ خون حیض نہیں لے رہا، عورتوں کو ہو نہیں سکتا۔ تو سیدہ کہتی ہیں آقا یہ تو صرف آپ ہو سکتے ہیں۔ اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ پیتا ہے، اور اس دور کے مطابق آج بھی کئی عورتیں بعض اوقات بچے کو دودھ پلاتی ہیں، اس دور میں تو ایک رسم تھی، ایک رواج تھا، مختلف عورتیں دودھ پلاتی تھی۔ اب ایک تو والدہ کی پاکی کا ذکر، ایک مصطفیٰ کی پاکی کا ذکر، اور ساتھ ہر دودھ پلانے والی کا ذکر کہ آقا اے پیدا ہونے والے، اے میرے محبوب، دودھ پلانے والے کی والی کی دودھ میں جو بیماری ہو سکتی ہے، جو کمی ہو سکتی ہے، میرا محبوب اس سے بھی پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ آپ جس نے دودھ پلایا، اس میں ذکر تھا سیدہ حلیمہ کا، اس میں ذکر تھا سیدہ ثویبہ کا، اس میں ذکر تھا عاتقاؤں کا، کہ دیکھیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر، میرے آقا کے ساتھ جس نے پیار کیا، جس نے محبت کی، مصطفیٰ نے اس کو کیسے عطا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یہ مشہور حدیث ہے، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور آگے جو حدیث کے لفظ ہیں انا ابن العواتق من بنی سلیم۔ حدین کے دن جب جنگ زوروں پہ تھی، احد کے بعد سب سے زیادہ جو تکلیف مسلمانوں کو پہنچی حنین کے دن پہنچی، جب جنگ زوروں پہ تھی، صحابہ بچھڑ گئے تھے، بکھر گئے تھے لڑتے لڑتے، مصطفیٰ کریم اکیلے رہ گئے۔ جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں تیر اکٹھے چلائے کہ مصطفیٰ کا ایک قدم پیچھے ہٹ جائے، ہزاروں تیر آ رہے ہیں اور مصطفیٰ کا قدم آگے بڑھ رہا ہے، اور آقا کہہ رہے ہیں انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں میں نبی ہوں اور کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور جنگ میں نبی کا قدم آگے بڑھتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ آگے ساتھ فرمایا آنا ابن العواتق من بنی سلیم، میں بنی سلیم کی عاتقاؤں کا بیٹا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے شمول الاسلام میں مختلف محدثین سے اس روایت کو نقل کیا کہ جب سیدہ حلیمہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کے جا رہی تھی، راستے میں دیکھا 3 نوجوان لڑکیاں، خوبصورت، پاک باز، پاک سیرت، کنواری لڑکیاں، انہوں نے دیکھا سیدہ نے، حضرت حلیمہ نے ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے، بچے کو دیکھا، اللہ اکبر، اللہ اللہ، وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ حلیمہ کہاں سے لے کے آئی؟ ایسا چاند کا ٹکڑا تو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ حلیمہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا نہیں، میں تو مکے سے لے کے آئی ہوں، میں تو دودھ پلانے والی ہوں، یہ تو رب نے کرم کیا ہے۔ ایک لڑکی آگے بڑھی اور کہتی ہے کاش اس کی ماں میں ہوتی۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ سے مانگ کے تو دیکھیے، ابھی تو چند دنوں کے، چند ہفتوں کے ہیں میرے آقا، اور ایک بچی کنواری لڑکی کہتی ہے کاش اس کی ماں میں ہوتی۔ اس نے، بچی نے پکڑا، اس نوجوان لڑکی نے پکڑا، سینے سے لگایا، اس نیت سے لگایا کاش اس کی ماں میں ہوتی، میرا بھی ذکر قیامت تک رہ جاتا۔ جب سینے سے لگایا تو کنواری بچی کو دودھ آ گیا، مصطفیٰ نے دودھ پیا۔ اللہ اکبر، جب دوسری نے دیکھا، رے یہ کیا کمال ہے کہ کنواری کو دودھ آ گیا، دوسری نے پکڑا، اس نے بھی سینے سے لگایا، اس کو بھی دودھ آ گیا، تیسری نے پکڑا، اس کو بھی دودھ آ گیا۔ تینوں کا نام عاتقہ تھا، تینوں بنی سلیم سے تھی۔ آقا چند دنوں کے ہیں لیکن حنین کے دن دنیا کو بتا رہے ہیں انا ابن العواتق من بنی سلیم، لوگوں میں عاتقاؤں کا بیٹا ہوں جو بنی سلیم کی ہیں۔ ارے جنہوں نے چند دنوں کے بچے کو دودھ پلایا، مصطفیٰ ان کو نہیں بھولے، جو آج ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، مصطفیٰ ان کو کیسے بھولے؟ آقا آپ نے جس کا بھی دودھ پیا، آقا جس کا بھی آپ نے دودھ پیا وہ پاک تھی۔ آج لوگ سیدہ آمنہ کے ایمان پہ اعتراض کرتے ہیں، مصطفیٰ نے جس کا دودھ پیا ہے ساتھ ہی ایمان بھی عطا فرما دیا۔
ایمان بھی ساتھ مل گیا ہے۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں آقا آگے اس نے کہا وَإِذَا رَأَيْتَ أَسِرَّةَ وَجْهِهِ، وہ دیکھنے والے جب تو میرے محبوب کی پیشانی اور پیشانی پہ سلوٹ اور سلوٹ پہ تو پسینے کو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ کبرق العارض متحللی، ایسے لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند چڑھا ہوا ہے، اور بدلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، کبھی وہ چاند بدلیوں کے پیچھے جاتا ہے کبھی آگے آتا ہے۔ آج سیدہ کہتی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا نالین پاک نیچے رکھے، اوپر اٹھے، میرے پاس آئے، میری دونوں آنکھوں کے درمیان میری پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا جزاک اللہ خیر یا عائشہ، عائشہ تجھ سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ بعض روایتوں میں 3 بار آقا خوشی سے کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیر یا عائشہ، جزاک اللہ خیر یا عائشہ، جزاک اللہ خیر یا عائشہ، عائشہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، عائشہ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ مجھے نہیں یاد کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں کبھی اتنا خوش ہوا جتنا آج تیری اس بات سے خوش ہو گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ماؤں کا ذکر کرتا ہے، جو دودھ پلانے والیوں کا ذکر کرتا ہے، مصطفیٰ کریم کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں جب سے پیدا ہوا میں نے کبھی بھی اتنی خوشی محسوس نہیں کی آج جیسی میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر کیا جائے، مصطفیٰ کی دودھ پلانے والیوں کا ذکر کیا جائے، مصطفیٰ کی والدہ کا ذکر کیا جائے، مصطفیٰ کے حسن کا ذکر کیا جائے، مصطفیٰ کے نور کا ذکر کیا جائے تو مصطفیٰ کریم خوش ہوتے، اور جب مصطفیٰ خوش ہو گیا تو سبحان اللہ سبحان اللہ، جس پہ میرے آقا خوش ہو گیا سبحان، پھر رب بھی راضی، جس پہ مصطفیٰ راضی اس سے رب بھی راضی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں مصطفیٰ کو دیکھتی ہیں رب ان آنکھوں کو بھی دیکھتا ہے اور پیار سے دیکھتا ہے کہ یہ آنکھیں میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ ایسے ہی جو ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے، اب چونکہ ولادت کا ذکر ہوتا ہے تو لازماً نور کا بھی ذکر ہوتا ہے، ولادت کا ذکر ہوتا ہے تو آقا کے علم کا بھی ذکر ہوتا ہے، ولادت کا ذکر ہوتا ہے تو آقا کی مدد کا بھی ذکر ہوتا ہے، آقا کے وسیلے کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اب یہ سارے مسئلے چونکہ مصطفیٰ کی ولادت کے بیان میں آ جاتے ہیں، اس لیے لوگوں نے کہا ولادت منانی ہی بدعت ہے۔ بدعت وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ نے نہ کیا ہو، یہی ہے نا؟ کیا اپنی ولادت کا ذکر مصطفیٰ نے نہیں کیا؟ اگر کیا نہیں تو ہم تک کیسے آ گیا؟ یہ جو روایتیں ہم پیش کرتے ہیں اس میں کوئی مولانا احمد رضا راوی تو نہیں ہے نا؟ تو دیکھو ان راویوں میں کوئی مولانا احمد رضا نام کا راوی تو نہیں ہے، یہ کوئی کتاب میں مولانا احمد رضا نے تو نہیں لکھ دی۔ یہ صحیح کتابیں ہیں، صحیح سندیں ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے اپنی ولادت کا ذکر کیا، اپنی والدہ کا ذکر کیا، اپنی نور کا ذکر کیا۔ اور ایک صحابی حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے کہ آپ کے چچا نے کہا آقا میرا دل کرتا ہے میں آپ کی کوئی نعت پڑھوں۔ تو مصطفیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا چچا پڑھو، اللہ تمہارے چہرے کی رونق کو قیامت تک قائم رکھے۔ لفظی ترجمہ بنتا ہے تمہارے دانت چمکتے رہیں۔ لفظی ترجمہ جو ہے حدیث کا، مصطفیٰ کی اس دعا کا لفظی ترجمہ بنتا ہے تمہارے دانت چمکتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دانت چمکے تو چہرے کی رونق ہوتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں صحابی جنہوں نے یہ کہا کہ جب مصطفیٰ کریم نے یہ کہا لوگ کہتے ہیں 120 سال کی عمر میں بھی دیکھا ان کا چہرہ ویسے کا ویسے چمکتا ہے، چہرے پہ کوئی جھری نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، بالکل چہرہ ویسے ہی تھا جیسے آقا نے فرما دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کیا؟ نعت پڑھنے والے نے نعت پڑھی کیا؟ اللہ اکبر۔ نعت پڑھنے والا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ صحابی رسول کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وَمِن قَبْلِهَا طِبْتَ فِي الظِّلَالِ وَفِي مَسْتَوْدٍ حَيْثُ يُخْسَفُ الْبَرَقُ۔ آقا آپ اس وقت بھی جنتوں کی سیر کر رہے تھے جب حضرت آدم اور حوا پتوں کا لباس پہن کے چل رہے تھے، آپ اس وقت بھی نبی موجود تھے۔ ثُمَّ هَبَّتَ الْبِلَادَ،
انت مدغتن ولا بشر ولا علق، آقا پھر آپ اس دنیا میں آئے، نہ تو آپ بشر تھے، نہ مدغہ تھے، نہ علقہ تھے۔ مدغہ علقہ یہ ماں کے پیٹ میں بچے کی قسمیں ہیں، کبھی وہ مدغہ ہوتا ہے، کبھی وہ گوشت کا، کبھی پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، پھر گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، پھر ایک جسم ہوتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر جا کہیں طفل اور بچہ بنتا ہے۔ فرمایا نہ تو آپ ماں کے رحم میں مدغہ نہ علقہ تھے، نہ بشر تھے، آقا آپ اس حالت میں زمین پہ تشریف لائے کہ ابھی بشریت کا نام تک نہیں تھا اور آپ موجود تھے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور آقا اللہ اکبر، صحابی رسول کہہ رہے آقا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے غرق ہوتی؟ الجمہ الغرق، جب سارے بت گر گئے، سب بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے، وہ ایک کشتی جو ہے اتنی بڑی لہروں سے پار کیسے جا رہی ہے؟ مصطفیٰ کے سامنے صحابی کہہ رہے ہیں آقا وہ کشتی کیسے غرق ہوتی جبکہ اس میں آپ کا نور سفر کر رہا تھا۔ ثم باردت نار خلیل، آقا پھر وہ خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ کیسے جلاتی جبکہ ان کی پیشانی میں آپ کا نور چمک رہا تھا۔ اور آخر میں جا کے کہتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ آقا پھر جب یہ ساری منزلیں طے کرتے کرتے آپ سیدہ آمنہ کے گھر تشریف لائے، جب آپ سیدہ آمنہ کے گھر وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَ، اور آقا جب آپ کی ولادت ہوئی، میلاد کیا ہے؟ آقا جب آپ پیدا ہوئے، ہم یہی تو بری چیز لگتی ہے نا کہ ولادت تو بیان کرتے ہیں ساتھ نور بھی بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کے صدقے سارا کچھ بنا، یہ ہم نہیں کہتے، یہ مصطفیٰ کے صحابی کہہ رہے ہیں اور مصطفیٰ سن کے خوش ہو رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ اے میری نعت کہنے والے، میرے نور کا بیان کرنے والے، وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، آقا جب آپ پیدا ہوئے تو پوری کائنات آپ کے نور سے چمک اٹھی تھی۔ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ کے نور سے روشن ہو گیا تھا۔ اور مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو یعلا میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے مسلم شریف میں ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم ممبر پہ بیٹھ کے پوچھتے ہیں من آنا، لوگوں بتاؤ میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو میری صفت ہے، آج میں اپنی ذات کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ سأخبرکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم نہیں تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و فی روایت البشرا عیسیٰ، لوگوں میں وہ ہوں جس کے لیے حضرت ابراہیم دعائیں مانگتے گئے۔ باری تعالیٰ تو نے کبھی وعدہ کیا تھا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے میرے محبوب وقت یاد کرو جب ہم نے سارے نبیوں سے پکا وعدہ لیا، جب تمہیں کتاب و حکمت دوں، جب تمہارے نام کے جھنڈے لہرا رہے ہوں، جب تمہارے کلمے پڑے جا رہے ہوں، جب ساری دنیا تمہاری اطاعت کر رہی ہو، ثم جاءکم رسول اللہ۔ اب کن کو کہا جا رہا ہے؟ نبیوں اور رسولوں کو، اس میں رسول بھی موجود ہے، اور نبی رب کریم نے نہیں کہا ثم جاءکم محمد، ثم جاءکم احمد، نہیں کہا ثم جاءکم رسول، پھر رسول آ جائے۔ کن کو کہہ رہا ہے؟ رسولوں کو۔ رب کن کو کہہ رہا ہے؟ رسولوں کو۔ ان میں وہ رسول ہیں جو کہتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، ان میں وہ ہیں جو اپنی رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن ان کے دعوے کا ثبوت دیتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سارے رسول ہیں۔ اب جب سارے علماء بیٹھے ہوں بلا مثال و تمثیل، تمام علماء 8-10 علماء بیٹھے ہیں، اور ایک آدمی اعلان کرتا ہے اب عالم دین اٹھ کے تقریر کرے گا، نام نہیں لیتا، تو ہر ایک کے دل میں خیال آئے گا نا پتہ نہیں میری باری ہے، پتہ نہیں میری باری، کیونکہ نام جو نہیں لیا۔ کوئی بھی سارے عالم ہیں، ایک عالم دین آئے گا، کسی کا نام نہیں، ہر ایک کے دل میں خیال آئے گا میری باری ہے، میرا میں ہو سکتا ہوں۔
رب کریم نے کہا سما جاکم رسول، جبکہ نوح موجود ہے، ابراہیم موجود ہے، موسیٰ عیسیٰ موجود ہے، یحییٰ و زکریا موجود ہے، اسحاق و اسماعیل موجود ہے، سب رسول ہیں، اور رب کریم نام نہیں لے رہا، اور کسی کے دل میں خیال نہیں آیا، کسی کے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ پتہ نہیں میرا ذکر ہو رہا ہے، کس کا ذکر، نام جو نہیں لیا گیا۔ فرمایا نام نہ بھی لیا جائے، جب مطلق رسول کہا جائے گا تو محمد عربی مراد ہو، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے علماء مفسرین نے لکھا یہ جو رسول ان پہ تنوین ہے نا، دو پیشیں جو ہیں، یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ عام رسول نہیں، یہ عظمت والا رسول ہے، یہ تاج والا رسول ہے، یہ عظیم رسول ہے کہ جو ساری کائنات کا امام بن کے آیا، جس کو رب کریم نے کہا ابراہیم میں نے تجھے امام بنایا ہے، ان کے دل میں بھی خیال نہیں آ رہا کہ میرا نہ کہیں ذکر ہو۔ سب کو پتہ ہے نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، جب مطلق رسول کہا جائے گا تو آمنہ کا لال ہوگا۔ اب وعدہ کیا تھا تو ہر کوئی آیا تو انتظار کر رہا ہے، ہر کوئی آیا تو انتظار کر رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم اٹھے، ہر زندگی کا ہر قدم امتحان، زندگی کا ہر قدم امتحان، اور ہلکے بلکہ امتحان تو شروع ہوتے ہیں جب آدمی بالغ ہوتا ہے۔ ابراہیم کا امتحان شروع ہو گیا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو امتحان شروع ہو، جو بچہ پیدا ہوتا ہے قتل کر دو۔ نمرود نے پیدائش سے پہلے ہی پیدا ہوئے ایک اور امتحان، والدہ غار میں چھوڑ آئی، بڑے ہوئے ایک اور امتحان، بت پرست اور بت تراش کے گھر میں پال رہے ہیں، تھوڑے بڑے ہوئے تو ایک اور امتحان، بت توڑنے والے کو کہا جا رہا ہے بت بیچ کے آؤ، ایک اور امتحان آگ میں پھینک دو، کامیاب ہوئے، ایک اور امتحان گھر چھوڑ دو، گئے ایک اور امتحان مصر میں، حضرت سارہ پہ غلط نگاہ ڈالی گئی، یہاں سے رب نے پاس کیا، وہاں چھوڑا، فلسطین میں چلے گئے، رب کریم نے اسماعیل جیسا بیٹا دیا، سب سے بڑا امتحان، جاؤ ابراہیم اس چند دن کے بیٹے اور اس کی والدہ کو ایسی جگہ چھوڑو بے وادن غیر ذی زرع، کچھ اگتا ہی نہ ہو وہاں، بندہ بشر نہ، ایسی جگہ چھوڑو۔ آج بچہ مارو جمعے بھول جاتے ہیں، بچہ مارو نمازیں بھول جاتی ہیں، اور ایسا بچہ بھی ایسا حدیثی میں آیا، حضرت سینا اسماعیل جب پیدا ہوئے تو کسی ماں نے ایسا خوبصورت بیٹا دیکھا ہی نہیں تھا، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا۔ چھوڑو یہاں، کتنا بڑا امتحان ہے، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اے ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے چلے، کس کے حکم پہ؟ رب کے حکم اور رب کے سہارے۔ ایک اور امتحان، وہی بچہ بے اختلاف روایت 16 یا 18 سال کا وہ جوان ہوا، جاؤ جا کے ذبح کر دو۔ اللہ اکبر، نوجوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی ہوئی ہے، رب کریم نے اس میں بھی کامیاب کیا، ففدیناہ بذبح عظیم۔ اے ابراہیم میرے لیے گھر بنا دو، گھر بن گیا۔ رب کریم نے کہا ابراہیم ولادت سے لے کے آج تک تیرا ہر قدم امتحان کی طرف اٹھا، تو ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ دنیا کا بھی طریقہ ہے جو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس کو انعام ملتا ہے، رب کا بھی طریقہ ہے جو کامیاب ہوتا ہے اس کو انعام ملتا ہے۔ ابراہیم مانگ، تو جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ کہا اچھا ربنا وابعث فیہم رسول منہم، باری تعالیٰ او اتنی دیر سے سالوں سے انتظار کر رہا ہوں، جس کا وعدہ کیا تھا وہ بھیج دے۔ انا دعوت ابراہیم، میں وہی دعاؤں ہوں کہ جو ابراہیم یہاں کعبے میں ٹکرے مار مار کے مانگ رہے تھے، سجدے پہ سجدے کر کے کہہ رہے تھے باری تعالیٰ گھر میں نے بنا دیا، بسانے والا تو بھیج دے۔ انا دعوت ابراہیم، کب صدیوں پہلے ذکر کیا تھا، جس نے صدیوں پہلے ذکر کیا ہے مصطفیٰ منبر پہ بیٹھ کے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ بشارت عیسیٰ، لوگوں میں وہ ہوں جس کی بشارتیں عیسیٰ دیتے گئے۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ، وہ بنی اسرائیل والو میں تمہاری طرف رب کا رسول ہوں، اور صرف رسول نہیں ہوں، میں بشارت دینے بھی آیا ہوں۔ کس چیز کی؟ یاتی من بعد اسمہ احمد، میں اس کی بشارت دے رہے جس کا نام احمد ہے۔ ولادت کے بعد نام رکھے جاتے ہیں، نام ولادت کے بعد، یہاں صدیوں پہلے نام بھی چل رہا ہے، کام بھی چل رہا ہے، ذات بھی موجود ہے، نام بھی موجود ہے۔
وَرُؤْيَا اُمِّی، لوگوں میں وہ ہوں جو میری ماں نے دیکھا ہی نہ وُلِدتُ خَرَجَ مِنْہَا نُور اَضَاءَتْ لَهَا مِنْہُ قُصُورُ الشَّامِ، لوگوں جب میری ماں نے دیکھا، جب میں پیدا ہوا تو میری والدہ سے نور خارج ہوا، اتنا نور خارج ہوا کہ میری والدہ نے اپنے گھر میں بیٹھے شام کے محلات دیکھ لی۔ دیکھو یہ روایت کیسی ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی موضوع ہے، کوئی من گھڑتا ہے، کسی بریلوی نے بنا لی ہے۔ یہ اگر بدعت ہے ولادت منانی اور نور کا ذکر کرنا، تو یہ کس نے ذکر کیا ہے؟ ماں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا خارجہ منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا، اور مصطفیٰ نے ماں کے اس قول پہ مور لگا دی اور کہہ دیا کہ جب میں پیدا ہوا میری والدہ سے نور خارج ہوا، میری والدہ نے اپنے گھر میں بیٹھے شام کے محلات دیکھے۔ تو یہ کیا ولادت نہیں ہے؟ یہ مصطفیٰ نے اپنی ولادت بیان نہیں کی، مصطفیٰ نے اپنی ولادت خود بیان کی، واقعات بیان کیے۔ اپنا جیسا بھی میں بیان کر رہا تھا، یہ بیان کیا میں پیدا ہوا تو ناف بریدہ تھا، میں سرما لگا کے آیا تھا، میں غسل کر کے آیا تھا، یہ ولادت ہے۔ اور مصطفیٰ نے بیان کی ہے، اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک محفل میلاد کو کہا بدعت اس لیے کہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ میلاد منائے، نہ کوئی علم غیب بیان کرے۔ علم غیب کیسے ہو گیا بھائی؟ ولادت میں علم غیب کیسے؟ میں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود آئے تو پتا تھا میں نبی بن کے آیا ہوں، رب حب لی امتی، آئے تو پتا تھا میں کسی امت کا رہنما بن کے آیا ہوں، کسی امت کا لاجپال بن کے آیا ہوں۔ پیدا ہوتے ہی حسین عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت حلیمہ نے کہا کہ جب میں گئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سیدھی طرف سے دائیں طرف سے دودھ پیا، جب بائیں طرف کیا تو آپ نے دودھ نہیں پیا۔ یہ آج ہی کس نے بتا دیا؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ کو پتا تھا میرا ایک دودھ شری بھائی بھی ہے، میں بھائیوں کا حق کھانے نہیں آیا، حق ادا کرنے آیا۔ اس لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتا دیا، ایک تو علم بھی تھا کہ اس میں دو شریک ہیں، ایک تو یہ علم بھی دے دیا کہ لوگوں میں آیا ہوں تو بے علم بن کے نہیں آیا، میں علم لے کے آیا، اور دوسرا یہ بھی بلا دیا کہ میلاد منانے والا وہی ہے جو بھائیوں کا حق ادا کرتا ہے، جو بھائیوں کے حق پہ ڈاکے ڈالتا ہے وہ میلاد منانے والا نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کریم نے پیدا ہوتے ہی ہمیں کتنا پیارا راستہ بتا دیا، ماں کی عزت، باپ کی عزت، بہنوں کی عزت، بھائیوں کی عزت، جس طریقے سے میرے آقا نے کر کے بتائی۔ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ علماء کرام آتے رہیں گے، آپ کو یہ مسائل بتاتے رہیں گے۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم زندہ رکھے تو اس محبوب کا ذکر کرتے رہیں، زندہ رہیں تو اس محبوب کا، قبر میں جائیں تو اسی محبوب کا ذکر، اور اٹھیں تو اسی محبوب کا ذکر۔ حشر کے میدان میں بھی غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول، وہاں بھی، یہاں تو کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، وہاں تو ہر ایک کو ماننا پڑے گا، ہر ایک کو ماننا پڑے گا، مشکل کشا بھی ماننا پڑے گا، حاجت روا بھی ماننا پڑے گا، حاضر و نادر بھی ماننا پڑے گا، مددگار بھی ماننا پڑے گا، نہیں تو کوئی اور ڈھونڈو، نہیں تو کوئی اور ڈھونڈو، اور ڈھونڈنے نکلے گی ساری کائنات، ساری کائنات نکلے گی، سب نبیوں کی بارگاہ سے ہو کے آخر مصطفیٰ کی بارگاہ، آنا لہا آنا لہا، وہ کدھر چلے گئے تھو؟ اس مشکل کشائی کے لیے تو رب نے مجھے ہی بنایا ہوا، تو اس لیے وہاں بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا مصطفیٰ کا، اور سارے کریں گے سنی، چونکہ ہمیں تو عادت پڑی ہوئی ہے نا، ہمیں تو ہمارے علماء نے بتایا ہے، ہمیں تو عادت پڑی ہوئی ہے کہ جب کوئی اچانک کام ہونا تو آدمی گھبرا جاتا ہے، تو جب روز کرتا ہو، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ، اور مجھ سے خدمت کے قدسی، اور آزاد دنیا میں کہتا تھا نا آ جا فرشتوں کے ساتھ مل کے، سارے نبیوں کے ساتھ مل کے، آج صرف بریلوی پڑھتا ہے،
تو فتویٰ لگاؤ نا، وہاں تو حضرت آدم بھی پڑھ رہے ہوں گے، وہاں تو جبرائیل امین بھی پڑھ رہے ہوں گے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، رب کہتا ہے یہ تو پڑھ رہے ہوں گے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وما علیہ الا البلاغ۔